اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت 30۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اہل مکہ کے لیے پانی کی کیا اہمیت تھی۔ مکہ کی ایک ہی پانی کی ریسورس تھی اور وہ تھی آب زمزم کا کنواں۔ اگر یہ کنواں خشک ہو جائے، اگر تم صبح اٹھو، کیونکہ اصبح کا معنی یہی ہے کہ اگر صبح یوں ہو جائے کہ تم اٹھو اور چاہے زمزم سوکھ چکا ہو، تو پھر کس سے مانگو گے پانی؟ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہیں پانی لا کر دے سکتی ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ ذرا غور کیجئے سورہ پر شروع کیا گیا کہ نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، ساری طاقت، سارا اختیار ہے، اور آخر میں پوچھا بتاؤ وہ زمین میں دھسا دے تو کون بچائے گا؟ وہ جلا دینے والی ہوائیں چلا دے تو کون بچائے گا؟ وہ کچھ نہیں تو تمہارا پانی ہی سکھا دے تو کون پانی لا کر دے گا؟ ہے کسی کے ہاتھ میں اختیار؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنی ہے۔ نمبر 2، یہ یقین رکھنا ہے کہ درجہ بدرجہ آسمانوں کی طرح ہماری زندگی کے حالات بھی بدلتے رہیں گے، مگر ہم نے اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ نمبر 3، ہم نے سننا ہے، نصیحت کوئی کرے تو سننا ہے۔ نمبر 4، پھر آنکھیں اور عقل استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھا کھڑا رکھنا ہے، نہ کہ سر جھکائے دنیا میں کھو جانا ہے۔ نمبر 5، یہ یقین رکھنا ہے کہ جو بھی مشکل آئے گی اس سے اللہ ہی نکالے گا، اسی کے پاس اقتدار ہے اور وہی ہمارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ نمبر 6، اسی لیے خود کو اس قدیر کی مرضی سے چلانا ہے، اسی کی مرضی کے آگے جھک جانا ہے، تبھی فلاح نصیب ہوگی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔